وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ آپ اور ہم اہل بیت ٹی وی کے اس پلیٹ فارم سے جمعے کے دن کوشش کرتے ہیں کہ دلوں پر دستک دے سکیں، اور اگر سوئے ہیں تو جاگ جائیں کہ وقت تیزی سے گزر رہا ہے، امام کا ظہور قریب ہے، میں کہاں ہوں۔ بسم اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بعد از حمد و ثناء پروردگار، تمام درود و سلام اس کے محبوب بندے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی برگزیدہ آل پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد عجل فرجہم۔ فرا آپ ہی کی بات کو دہراتے ہوئے جمعۃ مبارک کی یہ مبارک ساتھ ہے جہاں ہمیں خدا کریم یہ موقع عطا فرماتا ہے کہ ہم اپنے ہی دل کے دروازے کو دستک دیں اور پھر دیکھیں اس دل کے مے خانے میں رہتا کون ہے، منتظر کس کے ہیں، اور انتظار کس صورت میں کر رہے ہیں، کیونکہ انتظار کرنے والے کی بھی تو کیفیتیں ہوتی ہیں نا۔ بالکل صحیح بات۔ انتظار کرنے والے کا بھی تو اضطراب ہوتا ہے کہ وہ اس کے انتظار میں کس حد تک منتظر ہے اور کیسے منتظر ہے۔ جمعۃ المبارک کا دن، یوم سردار، مستجاب دعا کا دن، خدا کریم نے تمام اپنے سورہ مبارکہ جو قرآن مجید میں نازل کیے ان میں ایک سورہ کا نام سورہ جمعہ رکھا، یعنی اس دن کی اتنی فضیلت ہے کہ ایک پورا سورہ جمعۃ المبارک کے دن کے نام سے رکھا، اور پھر وہ خدا کریم یہ حکم بھی دیتا ہے کہ دوڑو میری طرف اور اس کے بعد اپنے روزگار معاش کے لیے دنیا میں پھیل جاؤ۔ جمعہ کا دن آپ کے ساتھ جب کبھی کوئی ناغہ ہو جائے تو پھر تھوڑی سی بڑی تشنگی ہو جاتی ہے صحیح بات، کہ ایک بڑی سعادت سے محروم ہو گئے، صحیح بات۔ کیونکہ کم از کم میرے لیے تو یہ بہت بڑی سعادت ہے کہ میں بیٹھ کر اپنا محاسبہ کروں اور دور حاضر میں جیسا یہ وقت گزر رہا ہے اس میں رہتے ہوئے اپنے ذمہ داری کو سمجھتے ہوئے کہ کیا ہم اس ذمہ داری کے اوپر پورا اتر رہے ہیں صحیح یا بات، نہیں اتر رہے۔ بالکل صحیح بات۔ اس کے لیے کچھ چیزیں کیونکہ جب دہراتے ہیں تو پھر سب سے پہلے تو غور اپنے اوپر ہی ہوتا ہے نا۔ جب ہم بات کرتے ہیں تو وہ بات سب سے پہلے ہمارے اپنے دل و دماغ سے گزرتی ہے اور پھر زبان سے، اور اگر ساتھ ہی فرا یہ دعا کر لی جائے ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی ویفقہوا قولی، اے خدائے کریم میری زبان کی گرہ کو کھول دے، شرح صدر عطا فرما، اور وہ بیان کی توفیق عطا فرما کہ جس سے میرے وجود سے اس کے عمل کا اظہار ہو، بے شک، کیونکہ اگر قول اور فعل میں فرق ہے تو فرا سوائے بربادی کے کچھ بھی نہیں۔ صحیح ہم بات ہے۔ جب بیٹھتے ہیں تو کوشش یہی کرتے ہیں، بلکہ بار بار مجھے مولا کا یہ قول یاد آتا ہے کہ جب ایک شخص آیا تو اس نے کہا کہ میں دین کی اشاعت کے لیے جانا چاہتا ہوں، تو مولا نے کہا سبحان اللہ۔ کہ ہاں بہت اچھی بات ہے، لیکن ایک بات کا خیال رکھنا کہ زبان کا استعمال کم کرنا۔ کیا بات، اب یہ ایسا معاملہ ہے فرا کہ سبحان جب ہمارا تو کام ہی بولنا ہے، ہم تو بیٹھتے ہی بولنے کے لیے ہے، کیونکہ اگر پردے کے اس طرف آپ خاموش رہیں اور میں خاموش رہوں صحیح تو بات ہے، میرا خیال ہے کہ اس سے بات بنے گی نہیں۔ تو صحیح بات ہے، عمل کا بالکل صحیح بات، تعلق انسان کے اپنے وجود سے ہے فرا، بالکل صحیح بات۔ تبھی تو اللہ کے رسول نے 40 سال اپنا بے داغ کردار دکھایا ہے، سبحان اللہ، یعنی 40 سال کی عمر میں اعلان نبوت ہوا ہے، اس سے پہلے باتیں تو نہیں ہے نا، اپنا کردار دکھایا ہے کہ عرب کے اس معاشرے میں کہ جہاں صداقت نام کی چیز نہیں تھی، امانت نام کی چیز نہیں تھی، کردار نام کی چیز نہیں تھی، آمنہ کے لال نے، عبداللہ کے سبحان بیٹے اللہ، نے
اپنے کردار سبحان کو ایسے پیش کیا کہ صادق اور امین کا لقب حاصل کیا. بے تو وہ شک کردار ہی تھا. اس وقت تک یہ تو نہیں بتایا نا کہ مجھے خدا نے پیغمبر بنا کر بھیجا، مجھے خدا نے نبی بنا کر بھیجا، بلکہ اپنے کردار کو ایسا ظاہر کیا، ایسا بتایا کہ ہر انسان یہ کہنے پر مجبور ہو گیا کہ آپ صداقت کے سوا کچھ نہیں، امانت کے سوا کچھ نہیں، آپ سے بڑھ کر امین کوئی نہیں، آپ سے بڑھ کر صادق کوئی نہیں. تو فرا اس دور میں، اس زمانے میں ہمیں اپنے کردار سے اپنے ہی آپ کو ثابت کرنا ہے. دوسروں صحیح کی بات، تو بات ہو ہی نہیں بالکل رہی. یہاں صحیح تو بات. فرا وقت ایسا ہے کہ جہاں پر ہمیں توجہ اپنی طرف دینی ہے. تو آخری زمانے کے لیے مولا متقیان کا یہ قول نظر آتا ہے کہ زمین کو پکڑ کر بیٹھ جاؤ. ہاں، زمین کو پکڑ کر تو بڑا غور میں کر رہی تھی، بلکہ رات ہی کو غور کر رہی تھی اس بات کو. اکثر باتیں کیونکہ ہوتا یہ کہ میں سونے سے پہلے کچھ نہ کچھ بات پڑھ کے یا سن کر سوتی ہوں. دونوں صورتوں میں وہ باتیں ذہن میں رہتی ہیں اور پھر انسان اس پر سوچتا ہے. تو مولا علی کے مکارم الاخلاق کے کچھ الفاظ کہ جہاں مولا متقیان علی بن ابی طالب علیہ السلام نے مکارم الاخلاق سے متعلق بتایا کہ اگر وہ اخلاق کی قدریں کسی انسان کے اندر ہوں تو پھر اس کی آنکھ کو وہ بصارت ملتی ہے کہ جو ان کے خاص چاہنے والوں کے پاس ہوں. اور سبحان، جب کہا زمین کو پکڑ کر، تو آج کا زمانہ فرا وہی زمانہ ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ جتنی زیادہ برائیاں اس زمانے میں ہیں، شاید ہی کہ کوئی زمانے ایسے گزرے ہوں کہ جس میں اس طرح کے. کیونکہ مولا نے یہ بھی فرمایا کہ آخری زمانے میں جلتا ہوا انگارہ ہاتھ پہ رکھنا آسان ہوگا اور دین پر عمل کرنا مشکل ہوگا. تو آج ہمیں یہی کچھ نظر آتا ہے. اس کے لیے پھر کرنا کیا چاہیے کہ ہم اس زمانے کی دجالی قوتوں سے اپنے آپ کو بچائیں اور اچھا اپنی بالکل. آنکھ کو پاکیزہ رکھیں، اپنے کانوں کو پاکیزہ رکھیں، اپنی زبان کو پاکیزہ رکھیں کہ ہماری آنکھ دیکھ سکے حجت خدا کو، ان کی زیارت کر سکے، ہمارے کان ان کی آواز کو سن سکیں اور ہمارا دل و دماغ ان کی مودت اور محبت سے سرشار ہو، اور ہماری زبان ان کی آواز کے اوپر لبیک کہہ سکیں. انشاءاللہ. تو فرا ارشاد القلوب میرے پاس یہ کتاب موجود بھی ہے اور میں دکھا بھی دوں، کیونکہ حکمت کی باتیں پڑھنے سے کم از کم ایسا ہوتا ہے کہ مولا کہتے ہیں کہ دلوں کو جلا ملتی ہے جو سبحان، شخص حکمت کی باتیں پڑھتا ہے یا سنتا ہے. اسی لیے حکیم لقمان کی ہم بات کرتے ہیں نا کہ وہ نبی نہیں ہے، وہ ڈاکٹر بھی نہیں ہے، لیکن حکیم لقمان کے نام سے ہم انہیں جانتے ہیں. اور انہوں نے حکمت کی وہ باتیں کی ہیں کہ جو ہاں انہوں نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی ہے. اس نصیحت کے لیے کہ ان نصیحتوں کو اگر انسان اپنی زندگی کے لیے متاع حیات بنا لے تو یقین جانیے کہ ہم بہت ساری اس زمانے کی بھی آلودگیوں سے محفوظ ہو جائیں گے. پہلے انشاءاللہ، تو بے میں شک. مکارم الاخلاق کے جو مولا متقیان علی بن ابی طالب نے فرمایا وہ بیان کر دوں کہ 10 چیزیں ہیں کہ اگر وہ 10 چیزیں انسان ان پر عمل کر لیتا ہے تو پھر خدائے کریم اس کی آنکھوں کو بصارت جو ابو بصیر کو حاصل تھی. ابو بصیر ظاہری طور کے اوپر بصارت نہیں رکھتے تھے، لیکن وہ بصارت رکھتے تھے کہ وہ اپنے مقام کو دیکھتے بھی تھے، سبحان اللہ. جانتے بھی تھے. آج کے اس دور میں کہ جب ہم اپنے وقت کے امام کا انتظار کر رہے ہیں تو کچھ خصلتیں ہمارے اندر ایسی ہونی چاہیے کہ جن کی وجہ سے ہم ان آلودگیوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکیں. بے شک. پہلی بات تو مولا نے یہی کہی نا کہ زمین کو پکڑ کر بیٹھ جاؤ. اب زمین کو پکڑ کر بیٹھنا کیا ہے؟ یعنی کہ سبحان دنیا سے
آپ اتنا ہی حصہ لو کہ جہاں جیسے مولا کہتے ہیں کہ یہ دنیا چلتا پھرتا سایہ ہے، آج کسی کے سر پر کل کسی کے سر پر، بے شک تم اس سے رخ موڑ لو گے تو یہ تمہارے پیچھے پیچھے آئے گی، اور اگر تم جیسے سایہ، اگر ہم سائے کو پکڑنے کی کوشش کرتے ہیں تو جتنا تیز ہم چلیں گے ہمارا سایہ اس سے زیادہ تیز ہمارے آگے آگے چلے گا۔ تو اب یہ یاد رہنا چاہیے کہ سائے کو کبھی پکڑنے کی کوشش کریں گے تو کبھی پکڑ میں نہیں آئے گا، اور اگر رخ سے پھیر لیں گے تو وہ ہمارے پیچھے پیچھے چلے گا۔ تو دنیا بھی ایسی ہے، تو دنیا سے رخ موڑ لیں گے تو دنیا پیچھے چلے گی۔ زمین کو تھام کر بیٹھنا یہی ہے کہ اتنی ہی دنیا کی طلب رکھیں کہ جتنا ہمیں اس دنیا کے اندر رہنا ہے، اور بے پھر شک آخر زمانے میں مکارم الاخلاق، یعنی اپنا اخلاق ایسا ہو کہ جس میں 10 چیزیں ایسی ہیں جہاں مولا متقیان نے خاص طور کے پر توجہ دلائی ہے کہ اپنے اندر ان چیزوں کو پیدا کر لیں۔ اب وہ ترتیب کو ذرا آگے پیچھے میرے بیان کرنے میں ہو جائے گی، لیکن ہمیں کوشش یہ کرنی ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ وقت کے امام کی زیارت بالمعرفت ہو اور ہم ان کے اوان و انصار میں شامل ہوں اور ان کی آواز پر لبیک کہیں، اور بے تا شک حیات ان کی معرفت کے ساتھ ہماری زندگی گزرے، اور جب ہم اس دنیا سے جائیں تو امام ہمارے ساتھ ہم ان کی زیارت کریں اور پھر ایمان کامل کے ساتھ اس دنیا سے اٹھیں۔ یہاں پر مولا فرماتے ہیں کہ مکارم الاخلاق کی سب سے پہلی کڑی جو ہے، کچھ جو ترتیب سے مجھے یاد ہے جو میں لکھ پائی، جو میرے سامنے ہے، کہ سچ بولنا، ہر حال میں سچ بولنا۔ بے شک نمبر 1 کہ مکارم الاخلاق کی اساس کیا ہے کہ جب بات کرنا تو سچ بولنا، چونکہ سچ کو آنچ نہیں، جھوٹ کے پاؤں نہیں، اور کیا بات جب انسان جھوٹ بولتا ہے فرا، صحیح بات ہے تو اپنے جھوٹ کو نبھانے کے لیے اسے پھر ان گنت جھوٹ اور بولنے پڑتے ہیں، لیکن جب سچ بولتا ہے تو سچ ہی ہے۔ سچ بولنے کے بعد اسے کسی قسم کا خوف نہیں، جو سچ تھا، جو حق تھا وہ بیان کر دیا، اور اس کے بعد جو بھی معاملات ہوں گے ان کی حفاظت خدا اس کی ضمانت لے لیتا ہے۔ پھر امانت داری، کہ اگر کوئی امانت ہے تو اس کی امانت کو رکھنا۔ اب امانت داری کچھ تو ایسی بھی ہوتی ہے نا کہ جہاں پر ہم کسی کے پاس کوئی چیز رکھ دیتے ہیں تو وہ امانت کے زمرے میں آتا ہے، اور اس کے بعد کچھ امانت باتوں کی صورت میں بھی ہوتی ہے، کچھ امانت رازوں کی صورت میں بھی ہوتی ہے، ہاں کہ وہ امانت داری کہ ہم اپنی زندگی کے اندر کتنے امین ہیں۔ اگر ہمارے ساتھ کسی کے کوئی معاملات ہیں، جب تک وہ ہم تک موجود ہے تو ہم امانت دار ہیں۔ اگر ہم نے اس بات کو لوگوں میں ٹرانسفر کر دیا، اکثر اور بیشتر ہم یہ بات کہتے ہیں نا، اس بات کا ذکر کسی سے نہ کرنا، اور میرا خیال ہے کہ جب تک وہ ذکر کر نہ دیا جائے اس وقت تک، اب اگر کسی سے کر دیا گیا تو پھر امانت داری تو نہ ہوئی، خیانت صحیح ہو بات گئی، کیونکہ صحیح چیز بالکل ہی صحیح بات امانت نہیں ہوتی، بات بھی امانت ہوتی ہے، سوچ بھی امانت ہوتی ہے۔ ہاں، آپ پرکھ سکتے ہو، معاملات کو دیکھ سکتے ہو، فیصلے کر سکتے ہو، لیکن یہاں تک کہ اس سے کسی اور کے لیے نقصان پہنچے، اپنے آپ کو خاموشی اختیار کرنا۔ یہ مولا کا وہی جملہ کہ آخر ہاں زمانہ ایسا کہ زمین کو تھام کر بیٹھ جاؤ، یعنی زمین کو پکڑ کر بیٹھ جاؤ۔ پھر مولا نے کہا صلہ رحمی، یعنی کہ خود کو قطع رحمی سے بچانا۔ یہ نمبر 3 پر ویسے تو میں سمجھتی ہوں کہ ابھی آپ ذکر کر رہی تھی کل رشتہ داروں کے، تو صلہ رحمی کا سلسلہ رشتہ داروں میں سب سے پہلے آتا ہے، کیونکہ بالکل یہ خدا کے بنائے ہوئے رشتے ہوتے ہیں۔ اگر کوئی چاہتا ہے کہ اس کی عمر 30 سال بڑھ جائے تو ہاں ٹوٹے ہوئے رشتوں کو جوڑے، اور
اگر کوئی صلہ رحمی کرتا ہے تو خدا کریم اس کی 30 سال کی زندگی اگر بے 3 شک، سال رہ جاتی ہے تو بڑھا دیتا ہے، اور بے اگر شک، کوئی قطعی رحمی کرتا ہے تو اگر اسی انسان کی زندگی 30 سال کی ہوتی ہے تو خدا کریم اسے گھٹا کر 3 بے سال شک، کی کر دیتا ہے۔ اور صلہ رحمی کے اندر کیا ہے کہ خدا کریم اس انسان کو اپنی قرب عطا فرماتا ہے، اور اس انسان کے لیے شرح صدر ہوتا ہے، کیونکہ دل میں کوئی نفاق ہی نہیں ہوتا۔ غم و بے غصہ شک، آتا ہے، چیزوں کا پتہ چلتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اگر وہ اپنا انسان کبھی کبھی کوشش کرے صلہ رحمی کے لیے، کبھی بچوں کو دیکھا ہے فرا، چھوٹا بچہ ہوتا ہے نا، وہ دشمن کے سامنے بھی مسکراتا ہے، وہ دوست کے سبحان سامنے بھی اللہ، مسکراتا سبحان ہے۔ اللہ، اگر بچوں جیسی صرف ہم اپنے اندر پیدا کر دیں تو یقین جانیے، اکثر آپ نے دیکھا ہوگا بچہ کوئی بھی ہو پازیٹیو وائز اس سے آتی ہے، صحیح یعنی بات ہے، آپ کا نہیں، کسی کا بھی بچہ کسی کی بھی گود میں ہو، دیکھتے کے ساتھ ہی مسکراہٹ بھی آتی ہے، ایک خوشی کا عنصر پیدا ہوتا ہے، کیونکہ اس بچے کے اندر کوئی منافقت ہوتی نہیں، کوئی ریاکاری ہوتی نہیں، کوئی بے شک، دکھاوا ہوتا نہیں، کوئی نفرت ہوتی نہیں۔ تو جہاں اتنی پاکیزگی ہوتی ہے تبھی تو ہم کہتے ہیں کہ بچے معصوم ہوتے ہیں۔ تو ہمیں یہ اپنے اندر یہ صفت کو پیدا کریں کہ ہم نے کسی کے لیے نفرت نہیں رکھنی۔ ہاں، ان کے معاملات ایسے ضرور ہوں گے جو ہم پر آشکار ہوئے ہوں گے، لیکن پھر اپنے نفس کے ساتھ، اپنی انا کے ساتھ، اپنی میں کے ساتھ جہاد تو یہی ہے نا کہ ہمیں بالکل سب صحیح کچھ بات، پتہ چلے اور پھر ہم اپنے سارے معاملے کو خدا پر چھوڑ دیں کہ بے شک، مالک، ان کی برائی کرنے کے باوجود اور میں اختیار رکھتے ہوئے بھی اب میں ان کے لیے برائی نہیں کروں گی یا نہیں کروں گا، تو میرا معاملہ، تو میرا وکیل ہے، تو میرا کفیل ہے، سبحان اللہ، میرے معاملے کو تو ٹھیک کر دے۔ بے شک، اس کے بعد مولا فرماتے ہیں کہ مہمان نوازی، مہمان نوازی کہ جب مہمان آپ کے گھر میں آتا ہے تو بہت سی برکتیں لے کر آتا ہے، یہ مکارم الاخلاق کی وہ صفتیں ہیں۔ اب سبحان آپ اللہ، لوگوں سے ملیں، جبکہ مولا یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ زمین کو تھام کر بیٹھ جاؤ، پھر مولا مکارم الاخلاق کے اوپر یہ بھی بتا رہے ہیں کہ مہمان نوازی، کوئی آئے گا تو مہمان نوازی ہوگی نا۔ اب مہمان یا تو اتنے کسی کو بلا رہے ہیں تو پھر دل سے بلائیں، اب کوئی آ بھی جاتا ہے تو پھر ہمارا رویہ کیا ہوتا ہے، ہمیں اس بات پر غور کرنا ہے، کیونکہ مہمان اگر آ رہا ہے تو خدا کی طرف سے ایک بے نعمت شک، ہے، وہ آپ کے دسترخوان پر بیٹھے گا تو بہت ساری بلائیں دور ہوں گی اور بے شک، دسترخوان وسیع ہوگا، رزق میں برکت ہوگی۔ اس لیے جب کوئی مہمان آئے تو احسن طریقے سے، جو بہترین طریقے سے تواضع ہو وہ سبحان اللہ، کرنا چاہیے۔ مجھے مولا علی کا واقعہ یاد آتا ہے کہ ایک باپ اور بیٹا آئے اور مولا علی نے انہیں اپنے گھر دسترخوان پر بلایا، تو اس مہمان کے جو والد تھا اور ایک باپ اور بیٹا تھا، تو اس کے ہاتھ کو مولا نے دھلوایا اور اس کے بیٹے کے ہاتھ کو امام حسن سے کہا کہ تم اس کے ہاتھ کو دھو۔ آج بھی بہت ساری جگہوں پر ایسے ہوتے ہیں کہ لوگوں نے جب اپنے سفرے بچھائے ہوئے ہوتے ہیں تو ساتھ میں ایک چھوٹی سی جس طرح کی چائے دانی نہیں ہوتی یا جی، پانی کی وہ طبق رکھ دیتے ہیں کچھ ایسے، اور تھوڑا سا پانی ڈال کے ہاتھ، بلکہ میں نے یہ ایکسپیرینس کیا ہے کہ ہم کسی کے گھر مہمان گئے تو اہل خانہ کی خاتون نے ہمارے ہاتھ کو دھلایا، اور مجھے مولا کا یہ واقعہ یاد آیا کہ یہ بھی ایک سعادت کی بات ہے۔ ویسے تو واش روم ہوتے ہیں، لوگ جاتے ہیں دھوتے ہیں، لیکن ایک ٹریڈیشن، ایک اس طرح سے روایت کو قائم رکھنا کہ یہ سیرت محمد و آل محمد ہے۔ تو مولا نے اس جوان سے کہا کہ تم اپنے دل میں یہ نہ لانا کہ علی نے تمہیں عزت نہیں دی کہ تمہارے ہاتھ کو کیا نہیں دھلایا، بلکہ اس لیے
کیونکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے دل میں اپنے باپ کے مقابلے میں یہ تکبر آ جائے کہ میرے باپ کے ہاتھ کو بھی میرے مولا علی نے دھلایا اور میرے ہاتھ کو بھی علی نے دھلوایا. تو میں نے تمہیں اس تکبر سے بچانے کے لیے، ورنہ میں چاہتا تھا کہ سعادت حاصل کرتا، لیکن صرف تمہیں بچانے کے لیے میں نے سبحان اپنے اللہ، بیٹے حسن سے کہا کہ وہ تمہارے ہاتھ کو دھلائے. یعنی کہ ایک مہمان کی اتنی تواضع. اور پھر مولا فرماتے ہیں کہ جب مہمان جاتا ہے، اگر تم دیکھو تو تمہارے گھر کی کتنی بلائیں وہ اپنے ساتھ لے جاتا ہے. بے شک، یعنی اب اگر کسی کو بلا رہے ہیں تو پھر اس کو تواضع کے ساتھ جتنی عزت دے سکتے ہیں انہیں دیں. یہ آج کے زمانے میں اپنے آپ کو بلاؤں سے بچانے کے لیے انہیں عزت کی جگہ پر بٹھائیں، عزت کے ساتھ، ان کے ساتھ خلوص کے ساتھ جب کھانا سرو کریں تو پہلے ان کے آگے رکھیں، اور جب وہ شروع کریں اس کے بعد پھر خود کھانا شروع کریں. اور کیا پھر بات، یعنی کہ جتنا زیادہ مہمان نوازی ہوگی اتنی مصیبتیں اور بلائیں زندگی کے سبحان ساتھ اللہ، ہٹ جائیں گی. اور پھر مولا نے کہا کہ سائل کو دینا، کہ اگر کوئی مانگنے والا آ جائے تو اسے کیا دیتے ہیں. کوئی کہیں پر بھی مانگنے والا ہو، اب تو فرا یہ بہت سے پروفیشن ہو گئے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت ساری جگہوں پر لوگ خاص طور کے اوپر، اور بلکہ ہمیں مسائل یہ ہو جاتے ہیں کیونکہ اب کیش نہیں ہمارے پاس ہوتا، بلکہ یہ شعبہ تو اس صورت میں یہ ہے کہ اگر آپ دے نہیں سکتے ہیں تو ہاتھ جوڑ کر معافی مانگ لیں، یا پھر انہیں مسکرا کر ان کے لیے ہاتھ دعا کے لیے اٹھا کر کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے خیر کرے. کچھ نہیں بے دے شک، سکتے کیونکہ ہم نے یو کے میں اور بہت ساری جگہوں پر دیکھا ہے کہ وہ اسٹورز کے آگے خاص طور کے اوپر جہاں ہم شاپنگ کرنے کے لیے جاتے ہیں تو وہ جو کوئن ہم ڈالتے ہیں تو اس کے پاس لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں ٹرالی لینے کے لیے، کہ ویسے تو نہیں ہوتا لیکن کوئن ہم ضرور رکھتے ہیں کہ تاکہ ہمیں وہ ٹرالی لے کر جا کر ہم شاپنگ کریں. لیکن جب کبھی ہو تو کچھ نہ کچھ مانگنے والے کو ضرور دے دیں، کیونکہ سائل جب آتا ہے تو وہی بات کہ اللہ نے جناب موسیٰ سے کہا کہ موسیٰ اگر مجھے لباس کی ضرورت ہو کیا مجھے کیا لباس بات، دو گے؟ مجھے کھانے کی ضرورت ہو کیا سبحان مجھے اللہ، کھانا دو گے؟ اگر مجھے چھت کی ضرورت ہو تو کیا مجھے چھت پرووائڈ کرو گے؟ جب موسیٰ رونے لگے، مالک تو تو گھر دیتا ہے، تو تو لباس دیتا ہے، تو تو کھانا دیتا ہے. کہا کہ ہاں دیتا تو میں ہی ہوں، لیکن جب تمہارے دروازے پر سائل آتا ہے تو وہ سبحان اس اللہ، کا ہاتھ نہیں ہوتا، میرا ہاتھ ہوتا ہے. میرا، تم اس سائل کے ہاتھ پر نہیں رکھتے، تم میرے ہاتھ پر رکھتے ہو. تو اگر آج کے زمانے میں کوئی سائل آ جائے، ممکن ہے کہ کوئی جینون ہو، ممکن ہے کہ کوئی جینون نہ ہو، ہم نہیں جانتے، لیکن اس صورت میں ہمیں اس سائل کو دھتکارنا نہیں ہے، بلکہ یہ یاد رکھنا ہے کہ یہ مانگنے والا کچھ سمجھ کر آیا ہے کہ جو مانگ رہا ہے، اور اسے کچھ نہیں ہو تو دعا ہی اس کو دے دیں، اس کے حق میں دعائے خیر کر دیں. یعنی مولا ہمیں مکارم الاخلاق کی ان باتوں کو تعلیم کر رہے ہیں کہ دیکھو کیسے تم نے زندگی میں رہنا ہے، کس طرح سے تم نے لوگوں کے ساتھ رویے. اچھا یہ سارے معاملات فرا لوگوں کے ساتھ روابط ہے نا، معاملات ہے نا. سائل کو دینا، وہ بھی کسی کو دینا، مہمان ہے اس کی بھی خاطر مدارت کرنا، اسی طرح سے ایک دوسرے اپنی صلہ رحمی کرنا، رشتہ داروں کے رشتے کو قائم رکھنا. اور پھر اس کے بعد مولا کہتے ہیں کہ نیکیوں کا بدلہ دینا. اگر کسی نے آپ کے ساتھ نیکی کی ہے تو اس کا بدلہ نیکی سے دینا. الجزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ صرف احسان ہے. اگر کسی نے
ذرہ برابر بھی نیکی کی ہے تو پھر ہمارے اوپر یہ واجب الادا ہے کہ ہم ان کے ساتھ ان کی نیکی کا بدلہ نیکی کے ساتھ ہے۔ بے شک، لیکن یہاں پر مولا کا یہ قول بھی یاد آتا ہے کہ جس پر احسان کرو اس کے شر سے ڈرو۔ اسی لیے مولا نے کہا کہ تم ہر وقت اس انسان کی نیکی کو یاد کرو جس نے تمہارے ساتھ نیکی کی ہے۔ تو اگر نیکی کا بدلہ نیکی سے نہیں دیا تو اس کا مطلب یہ کہ ہم نے اس انسان کی نیکی کو یاد نہیں کیا۔ یعنی یہ سارے معاملات وہ ہیں کہ جو دوسرے انسانوں کے ساتھ ہیں اور اس صورت میں طے کرتے ہوئے خدائے کریم اس دنیا میں بھی کامیابی اور کامرانی سے ہمکنار کرتا ہے، اور آخرت کی تو ضمانت ہے کہ دنیا میں رہنے میں ہمارے معاملات ہی تو ہیں، ہم پر آشکار ہوں گے لوگوں کی برائیاں، لوگوں کی زیادتیاں، لیکن اب ہم پر کیا ہے کہ ہم نے ان کی برائی کا جواب برائی سے نہیں دینا، ان کی زیادتی کا جواب زیادتی سے نہیں دینا، بلکہ اپنی اچھائیوں کو قائم اور سبحان اللہ، دائم رکھنا ہے۔ غصہ آئے گا، نفرت آئے گی، لیکن اپنے معاملے کو خدا پر چھوڑ دینا، اور بے شک، اگر کسی نے نیکی کی ہے تو ہر وقت اس کی نیکی کو دہرانا کہ کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ ہم ان لوگوں میں شمار ہو جائیں کہ جہاں مولا نے کہا کہ کبھی کوئی احسان کرتا ہے، نیکی تو یہ ہے نا کہ ہم پر ہمارے ساتھ کوئی اچھائی کی گئی، اچھائی احسان ہی تو ہوتی ہے، احسان کا بے شک، بدلہ صرف احسان ہی ہوتا ہے۔ تو کہیں مولا کے اس قول کے اسے زمرے میں نہ آ جائیں کہ ہم نے کسی پر احسان کیا یا کسی نے ہم پر احسان کیا تو اس کا شر، تو ہمیں اگر نیکی کو یاد رکھیں گے تو پھر ہم کسی انسان کے ساتھ اس کی نیکی کے بدلے میں اچھائی ہی کریں گے اور برائی نہیں کر پائیں گے۔ پھر پڑوسی کا ذمہ اٹھانا، مولا فرماتے ہیں کہ پڑوسی کا ذمہ اس صورت میں کہ یہاں پر بھی مولا کی وصیت، اگر ہم مہینے میں ایک بار اپنے بچوں ہی کے درمیان میں مولا کی وصیت کو پڑھ لیں تو یقین جانیے بہت کچھ ہم اپنی زندگی میں ٹھیک کر سکتے ہیں۔ مولا نے وصیت میں کہا تھا کہ دیکھو پڑوسیوں کا احترام کرنا، خیال رکھنا، کیونکہ میں نے رسول خدا سے سنا کہ انہوں نے اتنی تاکید کی کہ ہم سب لوگ اس حالت پر، اس بات پر پریشان ہونے لگے کہ کہیں اللہ کے رسول یہ نہ کہہ دیں کہ پڑوسی ہماری جائیداد میں، ہماری وراثت میں حصے دار ہو جائیں گے۔ تو پڑوسی کا خاص طور کے اوپر، کیونکہ اگر ہم کسی جگہ پر رہتے ہیں تو ہم سے زیادہ قربت ہمارے نیبرز کی ہوتی ہے، لیکن آج کل کا زمانہ تو یہ ہے کہ ہمیں خبر ہی نہیں ہوتی کہ ہمارے دائیں بائیں میں کون رہتا ہے۔ یعنی صحیح بات، یہ سوچا جائے کہ اگر ہمیں کوئی مشکل آئے گی تو کس کو بلائیں گے، یعنی یہ بھی سمجھنے کی بات ہے کہ ہم اس زمانے میں زندگی گزاریں جہاں ہم اپنے وقت کے امام کا انتظار کر رہے ہیں، تو اپنے نیبرز کے ساتھ کم از کم اتنا یہ ساری معاملات کیوں ہیں؟ خود ہماری بہتری کے لیے نا، کہ اس صورت میں ہمیں نقصان کب پہنچے گا، ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے نہیں ہوں گے، کیونکہ اگر ہمیں کوئی مشکل ہوگی ہمارے قریبی تو شاید بہت دیر میں آئے، لیکن پڑوسی آپ کے برابر میں ہوتے ہیں، وہ ضرور آپ کی مدد کے لیے آ جائیں گے۔ تو دین اسلام وہی تو راستہ ہے، بے شک، زندگی کا راستہ، زندگی کو بچانے کا راستہ، بے شک، بچا بچا کر ایسے چلنے کا راستہ کہ آخرت پہ حوض کوثر پر پہنچے اور سبحان وہاں اللہ، جام کوثر لے کر جوانان جنت کے بے شک، سردار ہمیں حوض کوثر سے سیراب کریں۔ تو جب دنیا میں پڑوسیوں کے ساتھ ہم اچھی طریقے سے ساتھ رہیں گے تو پھر ہمیں اس دنیا میں بھی مشکل نہیں ہوگی بے اور شک، آخرت میں بھی۔ اور پھر جو بے شک، آپ کے ساتھ میں ہیں، جن کے ساتھ آپ کے تعلقات ہیں، معاملات ہیں، ان کی ذمہ داری کو اٹھانا۔ اب یہ کون معاملات ہیں، کون لوگ ہیں، یعنی کہ
وہ ہمارے خدمت گزار بھی ہو سکتے ہیں۔ پہلے زمانے میں تو غلام اور کنیزیں ہوا کرتی تھیں، ان کی ذمہ داریاں، اور آج کے زمانے میں بھی جو ہمارے ورکرز ہوتے ہیں، جو ہمارے امپلائیز ہوتے ہیں، تو دیکھیے کہ بہت سارے ممالک میں امپلائیز کے ساتھ کچھ ایسی انگیجمنٹ ہوتی ہے کہ اگر ان کو چوٹ لگ جائے یا ان کو کچھ ہو جائے تو پھر ادارہ ان کی ذمہ داری اٹھاتا ہے۔ یعنی آج کے زمانے کا طرز زندگی اور ہے، یعنی اور آپ کے ساتھ جو لوگ مربوط ہیں، جو آپ کے ساتھی ہیں، جو آپ کے رشتہ دار یا جو آپ کی ذمہ داری میں ہے، وہ رشتہ داروں کے علاوہ بھی، یعنی جنہیں پہلے کے زمانے میں کنیزوں کا نام یا غلاموں کا نام دیا جاتا تھا، آج کے زمانے میں ورکرز کا نام ہے، تو ان کے ساتھ ان کی ذمہ داری کو اٹھانا، یعنی کہ بے ان شک کی بے خدمت شک کا جو اجر ہے وہ تو دیا ہی دیا، اس کے ساتھ ان کے ساتھ رویہ ایسا نہ ہو کہ انہیں یہ احساس ہو کہ ایک چھوٹے اور بڑے کا، بلکہ ان کے ساتھ ایسے رویہ رکھنا۔ ہمیں ائمہ علیہ السلام کی زندگی میں نظر آتا ہے کہ وہ مزدوروں کے ساتھ، ورکرز کے ساتھ بھی ساتھ بیٹھ کر کھانا کھا رہے ہوتے تھے، کہ تاکہ مولا یہ فرماتے ہیں کہ تمہارے اندر تکبر نہ پیدا ہو جائے۔ جب آپ اپنے سے کمتر کے ساتھ بیٹھ کر ایک ہی دسترخوان پر کھا رہے ہوں گے تو یہ تکبر نہیں آئے گا، کیونکہ یہ بھی انسان ہے، ہم بھی انسان ہیں۔ اگر وقتی طور کے پر خدا نے ہمیں غنی کر دیا ہے تو بے ہمارا شک تعلق ایسے لوگوں کے ساتھ کیسا ہے کہ جو ظاہری طور پر اس وقت غربت کی چادر کو اوڑھے ہوئے ہیں اور اس کی بنا کے اوپر اپنی زندگی کو صحیح معنوں میں نہیں گزار سکتے، نہیں گزار رہے۔ اور پھر وہی افراد کہ جو ہم پر ڈپینڈ کرتے ہیں، ان کے رازوں کا احیاء کرنا، چونکہ بہت سے پھر ایسے لوگ بھی تو ہو جاتے ہیں نا۔ اب ہمارا کیا ہوتا ہے کہ اگر ہم نے کسی کی مدد کر دی، کسی کا ساتھ دے دیا، اب لوگوں کے اوپر گاتے پھریں گے، ان کی غربت کو بتاتے پھریں گے، اور مولا کیا کہتے ہیں کہ ان کے رازوں کا احیاء کرنا، کہ لوگوں کے اوپر اس کو آشکار نہ کرنا۔ کسی کا ساتھ دینا تو ایسے دینا جیسے اپنی اولاد کا ساتھ دیتے ہیں۔ سبحان اولاد کی بات کہاں بتاتے ہیں کسی کو؟ اللہ کب ہوا کہ اپنے اولاد کی غلطیوں کو لوگوں پر آشکار کر دیا؟ بلکہ ہم تو ایسا کرتے ہیں کہ کسی کو خبر بھی نہ لگے۔ کبھی کبھی صحیح تو بات اتنا بھی ہو جاتا ہے کہ اگر بچے کی کوئی بات پتہ چلے تو باپ تک کو نہیں بتاتے ہیں کہ ابا جان ناراض ہو جائیں گے۔ تو جن لوگوں کو ہم جن کا خیال رکھ رہے ہیں، جن کی خدا نے ہم پر ذمہ داری ڈال دی ہے، اب ان کے رازوں کا احیاء کرنا، ان کی عزت نفس کو پامال ہونے سے بچانا، یعنی مولا نے یہ 9 باتیں اور اس کے بعد 10ویں بات جو کہی کہ کثرت کے ساتھ ذکر الہی کرنا، کثرت کے ساتھ ذکر الہی۔ فرا وہ ذکر الہی کیا ہے؟ ہر وقت تسبیح، ہر وقت عبادت، ہر وقت نماز، ایسا تو نہیں ہے۔ تسبیح کے لیے، عبادت کے لیے، ذکر کے لیے اس کی اور مخلوقات بہت ہیں، فرشتے ہیں جو بے رکوع میں شک ہیں تو رکوع میں ہے، جو سجدے میں ہے تو وہ سجدے میں ہے، یعنی کہ اس نے بہت سی مخلوقات ایسی بنائی کہ جو ہر وقت اس کا ذکر اور اس کی عبادت کر رہی ہیں۔ تو ہم سے وہ کیسا ذکر چاہتا ہے، ہم شب و روز میں اس کا کیسا ذکر کریں، اسے اپنے بندے کی۔ یہ باتیں ویسے مجھے اکثر آج بڑے دنوں کے بعد یاد آئی کہ زبان اسے ذاکر پسند، دل اسے شاکر پسند، وجود سبحان اسے اپنی اطاعت اور بندگی کے اوپر عامل پسند۔ اور سبحان یہاں پر جب ذکر کی بات آ رہی ہے تو فرا ہمیشہ آپ ہی کے پروگرام میں نے اس بات کو دہرایا بھی، اور کبھی جب دعا بھی کی تو خدا سے یہی کی، مالک زبان کو ذکر کی توفیق عطا فرما دے، دل کو شکر کی توفیق عطا فرما دے، اور وجود کو اطاعت اور بندگی کے اوپر عامل کر دے۔ یہی سارا کچھ تو فلسفہ زندگی ہے،
فلسفہ بندگی ہے، اور یہی سارے کچھ اگر ہم سر انجام دے رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہم منتظر ہیں، ہم اپنے وقت کے امام کے انتظار میں منتظر ہیں، ہم ہر اس کام کو سر انجام دے رہے ہیں جب ہمیں پڑوسی کی خبر نہیں، جب ہمیں رشتہ داروں کا تقدس نہیں، جب ہمیں سائل کے دینے کی عادت نہیں، جب ہمیں نیکی کا بدلہ نیکی سے کرنے کی عادت نہیں، جب ہمیں پڑوسیوں کا بہت ساری یہ ساری باتیں جو ابھی میں نے آپ کے سامنے بیان کی ان پر عمل کرنے کی عادت نہیں، تو پھر فرا نہ یہ آنکھ وقت کے امام کی زیارت کر سکتی ہے، نہ یہ کان ان کی آواز کو سن سکتے ہیں، نہ یہ زبان ان کی آواز کے اوپر لبیک کہہ سکتی ہے، اور نہ یہ دل و دماغ ان کی معرفت رکھ سکتے ہیں۔ یہ وہ زمانہ ہے کہ جس میں ہم نے اپنے اندر ان اچھائیوں کو، ان باتوں کو پیدا کرنا ہے۔ جب یہ چیزیں پیدا ہوتی ہیں تو خدا کریم شرح صدر عطا فرماتا بے ہے، شک بے اور شک فرا یہاں انسان خدا کیا کہتا ہے کہ ہم نے انسان کو دل و دماغ دیا، دماغ سے انسان بہت کچھ فیصلے کرتا ہے، لیکن جب انسان دل سے فیصلہ کرتا ہے تو دل میں خدا رہتا ہے، دل میں ہاں محبت ہوتی ہے، اور جس دل میں ان ہستیوں کے ساتھ محبت ہوتی ہے تو پھر اس کے کردار سے بھی یہی تمام باتیں بے آشکار شک ہوتی ہیں۔ بے برا شک زبان کتنی گفتار کر لے، لیکن جب تک کردار سے اس کا اظہار نہیں صحیح بات ہوتا، انلائٹمنٹ پیدا نہیں ہوتی، روشنی پیدا نہیں ہوتی۔ روشنی اپنے اندر پیدا ہو تو یقین جانیے باہر کا پس منظر، باہر کی چیزیں زیادہ واضح ہو جاتی ہیں، نظر آنے لگتا ہے۔ آج کے سوشل میڈیا میں ہم، آپ بھی ہیں، میں بھی ہوں، ہمارے فرینڈ فالوونگس بھی ہوتی ہیں، ہمیں لائک کا وہ بھی چاہیے ہوتے ہیں کہ کتنے لائکس آئے، کتنے ڈس لائک آئے، لیکن فرا یہ معیار نہیں ہے کہ صحیح کتنے بات لوگوں نے ویو کیا، یہ معیار نہیں ہے۔ معیار یہ ہے کہ ہم نے اپنے دل میں کتنے لوگوں کو معاف کیا، کتنے لوگوں کے ساتھ درگزر کا معاملہ کیا، کتنی نفرتوں کو ختم کیا، اور کتنا زیادہ، چونکہ دل پاک ہو ہی نہیں سکتا جب تک ہم اس کام کو سر انجام نہ دیں کہ جس کی بنا کے اوپر خدا ہمیں معاف نہیں کرے گا، اور وہ کیا ہے؟ تم فرش پر اس کے بندوں کو معاف کرو، وہ عرش بری پر بے تمہیں شک معاف بے کرے گا۔ شک بے معاف شک کرنے والا شرح صدر، اس کی آنکھوں کو ابو بصیر جیسی بصارت ملتی ہے سبحان اللہ کہ جب امام لوگوں میں بیٹھے ہیں اور دنیا والے امام کو نہ دیکھ سکیں، اور ابو بصیر اپنے امام کی زیارت معرفت کے ساتھ کریں۔ خدا کریم روز جمعہ ہے، اس جمعے کے دن کے صدقے میں دنیا میں جتنے مظالم اور ظلم ہو رہے ہیں، مالک مظلوموں کی داد رسی فرما، ظالموں کو کیفر کردار تک پہنچا دے، اللہ اور کی مالک ہمیں ظالموں میں شمار نہ ہونے دینا، کیونکہ ظلم کرنا ہی نہیں ہوتا، بلکہ ظالم کا ساتھ دینا والا بھی ظالم ہوا کرتا ہے۔ بے کچھ شک نہیں بے کر شک سکتے تو کم از کم دل سے خدا کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر دعا کریں کہ مالک مظلوموں کی داد رسی فرما، ایسی اللہ کی جگہیں کہ جہاں پر انسانیت سوز واقعات ہو رہے ہیں، انسانیت تڑپ رہی ہے اور ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ مالک تو اپنے بندوں کو 70 ماؤں سے بڑھ کر چاہتا ہے، بے ہم شک نے بے شک انہیں بھی تیری امان میں دیا اور اپنے آپ کو بھی تیری امان میں دیا، تو جس کا وکیل ہو جائے تو پھر اسے کوئی خوف نہیں ہوتا۔ اور اس وقت تو شدت کے ساتھ ضرورت ہے کہ تو اپنے حجت کے ظہور میں تاجیل فرما دے، آج کا دن وہ قرار دے دے کہ جو تیری الہی حجت کے آمین ظہور کا دن ہو، الہی تاکہ آمین وہ نجات دہندہ منجیے، نجات کی دنیا کو الہی نجات دینے والا، آمین کہ اس الہی آمین زمانے میں آپ دیکھیں فرا، اگر نیوز سے ہمارے مومنین ناظرین کچھ تھوڑی بہت بھی آگہی رکھتے ہوں گے کہ کس قدر ظلم ہو چکا ہے،
یعنی کہ طاقتور لوگ اب کھل کر اپنی فرعونیت کو ظاہر کر رہے ہیں کہ بالکل وہ صحیح بات ہے. کہ جس کے پاس جتنی طاقت ہے اس کے ذریعے سے جو کچھ بھی کرنا ہے وہ اسے کر رہا ہے، اور مظلوم اس کے آگے سوائے خاموشی کے اور خدا کے آگے دست بدعا ہونے کے کچھ نہیں کر سکتا. تو آج ہم جہاں جہاں پر بھی ہیں، کم از کم ایسی پروڈکٹس، ایسی چیزیں کہ جن سے ہم اپنے آپ کو روک کر ان مظلوموں کے ساتھ آواز اٹھانے کی ذمہ داری اٹھا سکتے ہیں. یہ کوشش بھی بالکل بے ایسے ہی شک. کہ جہاں نمرود نے آگ جلائی اور جہاں پر جناب ابراہیم کو ڈالا گیا، اور ایک چڑیا تھی جو اپنی چونچ میں چند قطرے پانی ڈال رہی تھی، تو کسی نے کہا کیا ان قطروں سے کیا یہ آگ بجھ جائے گی؟ تو وہ کہتی ہے کہ مجھے نہیں معلوم کہ یہ آگ بجھے گی، کیا لیکن بات ہے. میں یہ جانتی ہوں کہ میں آگ بجھانے والوں میں سے ہوں، آگ جلانے والوں میں سے نہیں ہوں. خدائے کریم ہماری اس کوشش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. الہی منتظرین میں جو انتظار کرنے والوں میں سے ہیں ہمیں ان میں شمار فرما. ہمیں اور الہی ہماری اولاد کو، ہمارے سربراہان کو، ہمارے بزرگان کو، ہمارے مرحومین الہی کو، دنیا سے گزر چکے حقیقی معنوں میں امام کی معرفت اور ان کے سچے اوان و انصار میں شامل فرما. خدائے الہی کریم شر شیطان، شر انسان، عرضی سماوی بلاؤں سے محفوظ فرما. جو ہمارے الہی ساتھ برا کرے ہم ان کے ساتھ برا کرنے کی سکت نہیں رکھتے اور نہ کرنا چاہتے. تو بے ہمیں شک. امان میں رکھ، اپنی حجت الہی کے ظہور میں تعریف فرما اور ان کی آواز پر لبیک کہنے والوں میں شامل فرما. الہی آمین. الہی. سبحان اللہ. بہت شکریہ. اجازت کی بہت طلبگار شکریہ. ہوں، جزاک دعاؤں اللہ. کی طلبگار